صحیح بخاری باب نمبر 34 زکوٰۃ اسلام کا حصہ یعنی رکن ہے۔ حدیث نمبر 46 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پراگندہ منہ یعنی پراگندہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، تاکہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ صحیح بخاری باب نمبر 35 جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 47 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ صحیح بخاری باب نمبر 36 مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 48 زبید بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49 حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔